بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کا نیشنل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، جو خبر نہیں دے سکتا اور آپ کا تھرسٹ وہ پورا نہیں کرتا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ سوشل میڈیا کی طرف راغب ہوئے۔ سوشل میڈیا میں گڑبڑیں خرابیاں ہیں اپنی جگہ پر، اس پر عدالت کا وہ کنٹرول اس طرح کا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر چیزیں چل کے ٹھیک ہوتی ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن یہ اس وقت پاکستان کی ریاست نہیں بلکہ پاکستان کی حکومت اور خصوصاً عمران خان صاحب کے نشانے کے اوپر ہے، اور الزام دھرا جا رہا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر کہ پائن وہ نہیں چاہتے۔ یہ انکشاف جو کیا ہے، یہ آج انکشاف کیا ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے چیئرمین جناب میاں جاوید لطیف صاحب۔ میاں جاوید لطیف صاحب ایک ناپسندیدہ شخصیت ہیں، پاکستان کی بہت سی قوتیں ان کو ناپسند کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ نیریٹو وہ والا لے کے چل رہے ہیں کہ تبدیل کرو، پاکستان کی سیاست میں ریاست میں فرق ہونا چاہیے، سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے ریاستی اداروں کو۔ بالکل وہ جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں، مریم نواز کہتی ہیں، وہ بالکل اس کو فالو کر رہے ہیں، اور نون لیگ میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ یہی فالو کر رہے ہیں، باقی تو جو ہے وہ مسلط کا شکار کافی سارے لوگ ہیں۔ تو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، جو نیشنل پریس کلب ہے وہاں پر، اور انہوں نے ایک بات کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ جناب کہ جب حکومتی وزراء سے بات کی جاتی ہے میٹنگز میں، تو وہ آ کے نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی کہ مسودہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے کان میں آ کے یہ پھونک مار دیتے ہیں کہ پائن سمجھیا کرو ساڈا کوئی قصور نہیں ہے گا، یہ تو وہ لوگ، وہ مطلب اشارہ یوں کر کے کندھوں کی طرف اشارہ کر دینا یا اداروں کا نام لے لینا، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا بولڈ ہیں، وہ کھل کے باتیں کر لیتے ہیں، وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، کہ یہ اس کے پیچھے پاکستان کے ریاستی ادارے ہی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں بولنے کی آزادی ہو، پاکستان میں سوال کرنے کی آزادی ہو، پاکستان میں امارات کے اوپر کویسچن اٹھیں، پلاٹوں کے اوپر کویسچن اٹھیں، یہ جو تازہ بستیاں آباد ہوتی ہیں، یہ لاہور شہر میں کوئی 8-9 قسم کی جو بستیاں آباد ہیں، فیزز آباد ہیں، یہ کیوں آباد ہیں، یہ سوال نہ کیا جائے۔ آپ کا کام کچھ اور ہے اور آپ کچھ کر اور رہے ہیں، یہ نہ پوچھا جائے۔ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ آواز دبانے کی کوشش ہے، تو وہ یقین کرتے ہیں جو ان کے کان میں آ کے، بقول ان کے کہ جو وزراء ہیں وہ آ کے ان کے کان میں یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو بھائی لوگوں کا کام ہے، یعنی کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، ان کا کام ہے کہ وہ پاکستان کی میڈیا کی آواز دبانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن ایک تنظیم ہے، پاکستان کی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے مالکان کی، وہ یہ جو آ رہا ہے نا جی نیا قانون جس کا مسودہ تلاش کر رہی ہے، یعنی جو قائمہ کمیٹی ہے اطلاعات و نشریات کی قومی اسمبلی کی، اور اس کو بھی نہیں مل رہا، تو اس کے اوپر وہ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں کہ جی کہ یہ پاکستان کی صحافت کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی آزاد آوازوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نیشنل میڈیا تو گرفت میں ہے ہی، لیکن یہ چونکہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے ایک وہ نئے دور کا ایک نیا میڈیا ہے، وہ ایمرجنگ میڈیا ہے، وہ اپنی جگہ بنا رہا ہے، تو پاکستان میں حکومت ہو یا ریاستی ادارے ہوں، جن کو بھی کوئی ایشو ہے وہ پاکستان کے نیشنل میڈیا سے زیادہ پاکستان کے سوشل میڈیا سے ہے۔ سوشل میڈیا تو ہے نا کہ جن کو موبائل ہے وہ آزاد ہے، وہ جو چاہے بات کہے، ٹویٹ کرے، فیس بک پہ لگائے، سوال پوچھے، کوئی ویڈیو بنا کے شیئر کر دے۔ اب طرح طرح کے قانون آتے ہیں کہ جی کہ وہ لاہور ایئرپورٹ پر غالباً یہ ہوا تھا کہ رن وے کے اوپر کتے آ گئے تھے، وہ آوارہ جو ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، تو وہ ایک مسافر نے وہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر دی، تو یہ جو ہے سول ایوییشن اتھارٹی، انہوں نے جناب لاہور ایئرپورٹ پر ویڈیو کیسے بن گئی؟ تو یہ تکلیف ہے کہ نا اہلیاں سامنے نہ آئیں، اور جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ چیتا ہے، وہ جناب وہ کوئی بھی ویڈیو جو غلط کام ہوتا دیکھتا ہے، کوئی نااہلی حکومت کی دیکھتا ہے تو وہ شیئر کر دیتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ جی کبوتر کی طرح حکومت آ کے بند کیے رہے تو کوئی گل نہیں، مطلب اس طرح نہیں ہوتا حضور اعلیٰ۔ تو بہرحال بات اس دور نکل جائے گی۔ بات ہو رہی تھی جاوید لطیف صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریاستی ادارے ان کے پیچھے ہیں جو میڈیا پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ شاید ریاستی اداروں کے پیچھے حکومت چھپ رہی ہے، ان کا نام لے کے لوگوں کو ڈرا رہی ہے،
شاید میں کلی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ میرا حسن ظن کہہ لیں، یہ میرا گمان کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ جو ایک بندہ بات کر رہا ہے اس کی بات پر آپ کو یقین کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے، اور کھلے عام کر رہا ہوں، کان میں نہیں، میں کان میں نہیں بات کہہ رہا، کھلے عام پبلکلی۔ کل کی چیف آف آرمی سٹاف نے جو یوم شہداء منایا جا رہا تھا جی ایچ کیو میں، اس اپنی تقریب میں انہوں نے تقریر میں یہ والی بات کہی کہ تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو، یا جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو پاکستان کے دستور کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ تو حضور اعلیٰ، پاکستان میں جو آزادی اظہار رائے ہے، کسی کو گالی دینے والی بات نہیں ہے، مطلب جو جینون بات ہے، جس کو ٹرو سینس میں، اس کو تو انشور پاکستان کے دستور نے کیا ہوا ہے۔ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دستور پر عمل کرنا پڑے گا سب کو، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان کے دستور میں پاکستان کے میڈیا کو بھی آزادی ہے، اور پاکستان میں ویسی آزاد اظہار رائے جو ہے وہ لوگوں کو حاصل ہے۔ اور وہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پریس اینڈ نیشن فالز ٹوگیدر رائز ٹوگیدر۔ تو اگر تو یہ ملک چلانا ہے ہم نے، تو پھر تو جناب یہ فالو کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں چلانا، اگر پتھر کے دور میں رہنا، تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی کر سکتے ہیں آپ، مطلب طاقت ہے، مرضی ہے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جو جنرل باجوہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، یہ وہ اس پر یقین کرتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی بندہ یقین نہیں کرتا، پبلکلی جو باتیں ہوتی ہیں، تو وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب آزادی اظہار رائے پر یقین نہیں رکھتے۔ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ میں کس طرح ثابت کر سکتا ہوں؟ ان کی ہر تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، چین ماڈل ہے ان کا جی۔ چین دیکھیں نا، چین نے کتنی ترقی کر لی ہے وہاں پر۔ ایک تو ان کا دل کرتا ہے، اور ہر بندے کا یہ دل کرتا ہے جو کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا تو وہ جناب قبر میں بھی کرسی ساتھ ہی لے کے چلا جائے۔ تو اس لیے چین ماڈل اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ چین کا جو ماڈل ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا، وہ سنگل پارٹی سسٹم ہے وہاں پر، لیکن اس پارٹی کے اندر پوری ڈیموکریسی ہے۔ میں اس نظام کو کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ بھی آپ نے آئیڈیلائز کرنا ہے تو اس کے اندر بھی ایک پارٹی کی حکومت ہے، لیکن پورے ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ وہ حکومت اور پارٹی چلتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، کبھی ان کو سعودی عرب کا نظام اچھا لگتا ہے۔ بشیر میمن صاحب کے وہ انٹرویوز یاد کیجئے جن میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ سعودی عرب اپنے ساتھ لے گئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یہاں پر کوئی جو ہے وہ MBS کے خلاف بیان دیتا ہے، اور تم سے یہ چار جو ہیں وہ پٹر پٹر کرتے پھرتے ہیں لیڈر، یہ نہیں سنبھالے جاتے، مریم کے خلاف کیوں نہیں دیتے دہشت گردی کا پرچہ؟ تو سر یہ ہے مطلب کہ 2 نمبری کر کے آپ اقتدار تک تو پہنچ گئے۔ میں 2 نمبری کہوں گا اس کو، مطلب فراڈ بازی کر کے 2 نمبری کر کے مل ملا کے اور وہ تگڑم کر کے آپ اقتدار تک پہنچ گئے۔ اب آپ کا یہ دل کرتا ہے کہ سب انے بولے ہو جائیں، اور بلکہ یہاں پر قبرستان جیسا سکوت ہو، باجی علیمہ جو کچھ مرضی لے اڑے سلائی مشین کے نام کے اوپر، وہ جائیدادیں بناتی پھرے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور یہ جو دیہڑیاں لگتی ہیں، میں نہیں جانا چاہتا ان کی تفصیل میں، یہ جو چینی کے نام پر لگ جاتی ہیں، ادویات کے نام پر لگ جاتی ہیں، یہ پٹرول کے نام پر لگ جاتی ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ کوئی سوال نہ پوچھے اور جناب حکومت کرنے دے وہ بادشاہ سلامت کو۔ تو سر بادشاہ سلامت نہیں رہ سکتے آپ، نہ بن سکتے ہیں، چل نہیں سکتے آپ کی، تو میرا مطلب ہے ٹانگیں وہاں کے اوپر ہیں، معلق ہیں آپ، یہاں پر پریزم شرف نہیں رہ سکے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کو تو خیر اللہ میاں لے گیا، لیکن باقیوں کو دیکھ لیں، یا خان نہیں رہ سکے، خیر ادب ملک لے گئے، ایوب خان صاحب نہیں رہ سکے، تو کوئی نہیں رہ سکتا حضور آپ کو، مطلب بہرحال مجھے یہ لگتا ہے، میں اس پوائنٹ پر آتا ہوں، میں پھر جو ہے وہ جذبات کی رو میں بہہ کے ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، میں پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کو، پاکستان کے ریگولر میڈیا کو مزید پابندیاں لگانے کی کوشش، یہ PMDA کے نام کے اوپر کہ جی لائسنس ہوگا، آپ یہ کرنٹ افیئرس کا اگر آپ نے یوٹیوب چینل بنانا ہے، لائسنس ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ قصہ ایک ہے مختصر کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو وہ سکون کے ساتھ ان کو حکومت کرنے دی جائے، ان کو چھیڑ خانی ان کے ساتھ نہ ہو، ان کو سوال پوچھنے والے نہیں اچھے لگتے۔ انا پرستی کا یہ عالم ہے کہ پارلیمنٹ میں آئے، اپوزیشن نے تقریر نہیں کرنے دی، اپوزیشن کا تو کام یہی ہوتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ مل ملا کے چلنا ہوتا ہے،
آپ یہ دیکھیں یہ دستور قانون کے مطابق چلنا ہے کوئی سوکھا کام نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے تب سے مائنڈ کیا ہوا ہے، اور جناب کہ وہ پھر پارلیمنٹ بھی معلق، پھر بنا پارلیمنٹ میں بھی آتے تھے، اور نہ جناب پوزیشن کو بھی دیوار کے ساتھ لگاؤ، ان کو تن کے رکھو۔ تو انا پرستی کا یہ عالم ہے، اور یہی انا پرستی ان کو جو ہے وہ اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ میری ذات پر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ تو یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پیچھے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے حساس ادارے ہیں، مجھے فی الوقت نہیں لگتا، آگے ہوں اللہ بہتر جانتا ہے، میں صرف ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ سامنے نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب نے، خصوصاً عامر میر صاحب اور میرے ساتھ بھی جو ہوا اس کے پیچھے بھی جب کہانی نکلی تو وہ ان کو اعتراض تھا کہ جی کہ وہ جناب کہ آپ پرسنل نہیں ہوتا، کچھ پرسنل کیا ہوتا ہے، پرسنل لائف کیا ہوتی ہے، کوئی پرسنل لائف نہیں، لیڈر کی بھی کوئی پرسنل لائف ہوتی ہے، کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی۔ اور وہ اس پر بھی وہ پیچھے سرکار وہی نکلے تھے عمران خان صاحب۔ تو ادارے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے ہیں، مجھے نہیں لگتا، ہو سکتا ہے ہوں، لیکن مجھے جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کی دبی ہوئی خواہشیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جناب کہ اس طرح کر کے کام چلتا رہے، لیکن ان کی سادہ مزاجی، سادہ لوئی ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ فیکٹف میں بھی آزادی اظہار رائے کو انشور کیا گیا ہے، یہ عالمی سطح پر، آپ کو انڈیا جینے نہیں دے گا، شرارتیں کرے گا آپ کے خلاف، آپ کی وکھی میں کو سن مارے گا، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور پھر طالبان والے ایشو کے اوپر دنیا آپ کے ویسے ہی جو ہے وہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا وہ مہذب عد سے وہ جو دوربینیں خوردبینیں لگا کے دیکھ رہی ہے۔ دوسری بات اسی طرح جو آپ کا سٹیک پہ لگا ہوا ہے، جو شرائط فیکٹف میں ہیں وہی شرائط جو ہیں وہ یورپی یونین نے جو آپ کو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس دیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی وہی ہیں۔ اب آپ کہہ دیں کہ جی کہ وہ دیکھیں ڈان جو ہے، یہ انہوں نے کہی تھی بات فواد چوہدری صاحب نے کہ ڈان جو ہے آپ کا جو اخبار ہے وہ ابسا کمل کے ایک پروگرام میں بیٹھ کے وہ اس طرح کی شرارتوں میں ملوث ہے، پاکستان کا سٹیٹس چھیننا چاہتے ہیں۔ یار خدا کا خوف کریں، اپنی حرکتیں دیکھیں، اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غدار ہو گیا۔ یہی بات ویسے آج انہوں نے بھی کی ہے جاوید لطیف صاحب نے، اور انہوں نے یہ انشور کیا ہے کہ جناب کہ یہ قانون ہم کابینہ کمیٹی سے پاس نہیں ہونے دیں گے، لیکن مسودہ سامنے آئے گا تو پھر کی بات ہے نا۔ اور پاکستان کی جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں، وہ پی یو جیز ہوں، یو جیز ہوں، وہ پریس کلبز ہوں، کوئی بھی ہوں، اور اسی طرح جو پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن ہے وہ بھی، اور یہ سب مل کے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہے۔ پاکستان کو یہ کوئی سعودی عرب چین بنانا چاہتے ہیں، ترقی کے اعتبار سے نہیں، زباں بندی کے حساب سے۔ اگر ترقی مقصود ہو تو پھر اس ترقی کے راستے اور بھی ہیں۔ امریکہ، یورپ، برطانیہ نے آزادی اظہار رائے کے ہوتے ہوئے ترقی کی ہے۔ آزادی اظہار رائے یا کسی کی کارکردگی پر سوال کرنا، مطلب یہ اس کو برداشت کرنا مشکل کام ہوتا ہے، جو ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اور وہ ان کی جو پریس کانفرنس کے اوپر فواد چوہدری صاحب چونکہ متعلقہ وزیر ہیں، اور شاید انہی کے بارے میں انہوں نے کہا ہو جاوید صاحب نے کہ یہ کانوں میں آ کے پھونکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ادارے ہیں، سمجھیا کرو۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بڑی گھٹیا بات کی ہے، یہ جناب بڑی، ان کو تو شاید ایم پی ایم نے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سیاسی جوکر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے زیادتی کی ہے فواد چوہدری صاحب۔ اگر آپ اتنے ہی نیک نیت ہیں اور وزیر اعظم صاحب کا آپ کے اوپر یہ دباؤ نہیں ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو، وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، کہ اس کو لگام ڈالیں، اس کو نتھ ڈالیں، تو پھر میرا مطلب ہے کہ آپ کو کھل کر وہ پیش کر دینا چاہیے مسودہ تو آپ پیش نہیں کر رہے کہ کوئی کیا قانون لانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ جال سازی ہے، یہ دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ جو کام اصول اور قانون کے مطابق ہو رہے ہیں، دل میں چور نہ ہو تو بندہ چیزیں چھپاتا نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب شاید ایم بی ایس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، کسی دور میں نواز شریف بننا چاہتے تھے امیر المومنین، نہیں بن سکے۔ عمران خان صاحب بھی امیر المومنین نہیں بن سکتے، نہ وہ بادشاہ سلامت بن سکتے ہیں۔ یہ پاکستان جو ہے یہ ووٹ کے اوپر بنا تھا، دستور اس ملک میں موجود ہے، یا تو دستور اٹھا کے پھینک دیں، اس کو آگ لگا دیں، نہیں تو پھر پائیں نہیں، اسی دستور کے مطابق چلنا ہے۔ آپ کو جتنا چاہے ناگوار گزرے، میڈیا کو آپ جتنے مرضی قانون لگا دیں، لیکن آپ میڈیا کی آزادی جو ہے یہ ہم نے چھین کے لی ہے، جیلیں کاٹ کے لی ہے، کوڑے کاٹ کے لی ہے، اور اس آزادی کے اوپر پہرا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو یقین دلاتے ہیں، آپ کے قوانین
सच बोलने से नहीं रोक सकते। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।